کراچی میں بمشکل تمام شاید 20 سے 25% یہ پیسہ خرچ ہو، یعنی جو شہر پورے پاکستان کو چلا رہا ہے وہاں پر چند ارب روپے اس بلدیات کے سسٹم کو لے کر سندھ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ شہر ترقی کرے گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ انتہائی ناانصافی ہے. ایک ایسی حکومت جس نے کئی دہائیوں سے سندھ پر اپنی اجارہ داری قائم کی ہوئی ہے، اور 18ویں ترمیم کے بعد خاص طور سے 18ویں ترمیم کے بعد وفاق کے بعد صوبے ایک الگ اپنی شناخت بنا کر بیٹھ گئے ہیں. اور سندھ حکومت کو اب ایسا لگتا ہے کہ سندھ حکومت سندھ پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں ہے، بلکہ سندھ دیش کی ہم ہی حکومت ہے. سندھ دیش کے نعرے لگتے ہیں، سندھ دیش کی ریلیاں نکلتی ہیں، اور یہ حکومت منہ دیکھتی رہتی ہے. انتہائی متعصب، نسل پرست، بدعنوان، کرپٹ سندھ حکومت جس نے پورے صوبے کو تباہ و برباد کر دیا ہے. 13 سالوں میں سندھ کے اندر جو آپ سب جانتے ہیں، پہلے یہاں پر ٹرانسپورٹ نظام تھا جو گورنمنٹ کی سطح پر تھا، KTC جو ہوتی تھی، اس سے پہلے STC کے نام سے سندھ ٹرانسپورٹ کارپوریشن تھی، پھر کراچی ٹرانسپورٹ کارپوریشن تھی. اب ایک بس بھی پورے شہر میں حکومتی سطح پر نہیں چلتی ہے. ان 13 سالوں میں ایک بس کا اضافہ بھی نہیں کیا گیا، یعنی 13 سالوں میں اگر ایک سال میں ایک بس بھی لگاتے تو شاید 13 بسیں بڑھ جاتی. ایک بس کا انتظام نہیں کیا گیا ہے. ابھی گرین لائن کی سروس جو شروع ہونے جا رہی ہے، جس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اس کے لیے بھی سندھ حکومت کو بسیں لے کر دینا تھی. آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح سندھ کے وزراء نے بار بار اعلان کرنے کے بعد کہ کبھی 3000 بسیں لے رہے ہیں، کبھی 1000 بسیں لے رہے ہیں، کبھی 6 مہینے میں بسیں آ رہی ہیں، کبھی 1 مہینے میں بسیں آ رہی ہیں، رزلٹ 0/0. ایک بس کا انتظام نہیں ہوا ہے. پورا ٹرانسپورٹ کا نظام سندھ کے اندر تباہ و برباد ہو چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سندھ کے اندر، اور خاص طور سے سندھ کے شہری علاقے جس میں کراچی سر فہرست ہے، جہاں پر پانی کی شدید قلت ہے. بلدیہ ٹاؤن کا علاقہ جہاں پر 3 مہینے پانی کی ایک بوند نہیں آتی ہے، اور یہ سندھ فخر سے سندھ کے اوپر حکومت کر رہی ہے. ایک بوند پانی نہیں آتی ہے، نہ پانی کا کوئی اضافہ کر سکے. سندھ کے اندر شہری علاقوں میں کراچی کی آبادی کو صحیح طور سے گنا نہیں جاتا. صرف خانہ خوری کے لیے سندھ حکومت نے احتجاج کیا، اس کے اوپر اپنے تحفظات پیش کیے، لیکن 0/0. NQM ہی تھی جس نے اس بات کے اوپر یقین دہانی وفاق سے لی کہ آپ 2023 میں نئی مردم شماری کرائیں گے. اس کے اوپر انہوں نے اتفاق کیا اور اس کا فیصلہ کیا، تو NQM نے اس بات کو مانا، اور NQM نے اس کے اوپر شدید تحفظات کا اظہار کیا تھا. پورے شہر کے اندر ٹینکر مافیا کا قبضہ ہے. ٹینکر مافیا جو یعنی جس کو آپ کہہ لیں وائٹ گولڈ کی صورت اختیار کر گیا ہے، اپنے لوگ اس میں ملوث ہیں، اور ٹینکرز کے ذریعے پانی کو فروخت کیا جاتا ہے، اور علاقوں کے اندر پانی نہیں پہنچتا ہے. جو لوگ پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں، یہاں پر بے روزگاری اپنی انتہا کے اوپر پہنچی ہوئی ہے. ایسی بے روزگاری کے اندر وہ پانی خریدنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. بلدیہ ٹاؤن اور دیگر علاقے، سجانی ٹاؤن، نیو کراچی، فیڈرل بی ایریا، لاڈی، کورنگی، یہاں پر پانی کی شدید قلت ہے. لوگ بورنگ کرا کے نمک کے پانی، نمکین پانی سے اپنے اس کو استعمال کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سندھ کے اندر، جس کا ہم بار بار اعلان بھی کرتے رہے ہیں، مطالبہ بھی کرتے رہے ہیں، انتہا سے زیادہ نسل پر کرپٹ بدعنوان حکومت سندھ پولیس کے اندر، دنیا بھر کے اندر یہ بات طے شدہ ایک اصول ہے دنیا بھر میں کہ جہاں پر بھی پولیس لگتی ہے یا اس کو تعینات کیا جاتا ہے یا اس کو بھرتی کیا جاتا ہے، مقامی پولیس کو بھرتی کیا جاتا ہے. لیکن بدقسمتی سے آپ سندھ کے تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جب آپ دیکھتے ہیں، چاہے اینٹی کرپشن ہو، چاہے کرائم برانچ ہو، چاہے سندھ پولیس ہو، چاہے ٹریفک پولیس ہو، آپ کو کوئی ایک مقامی آدمی بھی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا. سندھ کے دیہی علاقوں سے لوگوں کو لا کر شہری علاقوں کے ڈومیسائل کے اوپر بھرتی کیا جاتا ہے اور شہر کے اندر ان کو تعینات کر دیا جاتا ہے. کیا
کراچی کے لوگ اس پاکستان کے شہری نہیں ہیں؟ کیا کراچی کے لوگ پاکستان کے بیٹے نہیں ہیں؟ اس ظلم اور زیادتی کو ختم ہونا چاہیے۔ یہاں پر یہ سندھ پولیس جب غیر مقامی پولیس ہوتی ہے تو آپ نے ابھی دیکھا ہے رمضان کے مہینے میں کہ کس طرح انہوں نے مارکیٹوں سے جبری بھتے لے کر مارکیٹوں کو بند کروایا ہے اور پھر کھلوایا ہے پیسے لے کے، خود کھڑے ہوتے اور کھلواتے ہیں، منہ دیکھ رہے ہوتے کھڑے ہو کے۔ یعنی انہوں نے کرپشن کا بازار گرم کر دیا ہے۔ سندھ پولیس نے، آپ نے ابھی دیکھا سندھ کے اندر بختر بند گاڑی کے اندر سندھ پولیس کے جوان شہید ہو گئے، اور یہ سندھ کے افسران بیٹھے ہوئے جو ہے وہ خرگوش کے مزے لیتے رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ مقامی پولیس ہوگی تو یہاں کے لوگوں کے جذبات، ان کے احساسات، ان کی تکلیفوں کو سمجھے گی۔ یہ کوئی سمجھنے کو تیار نہیں ہے، ان کو صرف پیسہ بٹورنے سے مطلب ہے۔ آپ کسی بھی سگنل پر کھڑے ہو جائیں اور دیکھ لیجئے، غیر مقامی پولیس ہے جو لوگوں سے روک کے بھتے لیتی ہے، ان سے جبری پیسے وصول کرتی ہے۔ ایسی پولیس سے جرائم کا خاتمہ نہیں ہو سکتا، کسی حال میں بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بلدیاتی اداروں کی جو حالت سندھ حکومت نے کر دی ہے، آپ کے سامنے ہے کہ گزشتہ 4 سال سے ایم کیو ایم کے میئر کو فنڈ دینے کو تیار نہیں تھے۔ ابھی 1 سال ہونے کو آ رہا ہے، تقریباً 8 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے، بلدیاتی سسٹم ختم ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود شہر کی حالت، اگر ایم کیو ایم ذمہ دار تھی تو اب کون ذمہ دار ہے؟ سندھ پیپلز پارٹی بلدیات کے اندر کوئی بہتری کرنے کو تیار نہیں ہے۔ شہر کی ہر سڑک کے اوپر کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ سندھ کے شہری علاقوں میں، خاص طور سے کراچی کے اندر، آپ جب اندرون علاقوں کے اندر جائیں گے وہاں پر سڑکیں کھنڈرات کا نمونہ پیش کرتی ہیں۔ سیوریج کی لائنیں تباہ ہو چکی ہیں، جگہ جگہ سیوریج کا پانی بہہ رہا ہے۔ اسی طرح پانی لوگوں کو میسر نہیں ہے۔ اس طرح حکمرانی کی جاتی ہے؟ اس سے زیادہ بدتر حکمرانی کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملے گی جو سندھ حکومت گزشتہ 13 سالوں سے سندھ پر کر رہی ہے۔ جعلی ڈومیسائل کے ذریعے سندھ کے، کراچی کے نوجوانوں کی نوکریوں کا حق چھینا جاتا ہے۔ جعلی ڈومیسائل کے اوپر ہم عدالتوں کے اندر گئے ہوئے ہیں، آرٹیکل 140A کے تحت ہم اس کے اوپر عدالتوں میں گئے ہوئے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سندھ کے تمام اداروں کے اندر اب مہاجر دیکھنے کو نہیں ملتے۔ عدالتوں کے اندر ہمارے کیسز سسک رہے ہیں، اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ آرٹیکل 140A کے اوپر ہم تاریخیں رہے، کچھ نہیں ہوتا۔ ڈومیسائل کے اوپر تاریخیں بھگت رہے، کوئی فیصلے نہیں ہوتے۔ آپ جوڈیشری میں چلے جائیں، آپ کسی بھی ادارے میں چلے جائیں، ہیلتھ میں چلے جائیں، آپ ریونیو میں چلے جائیں، آپ پولیس میں چلے جائیں، ٹریفک پولیس میں چلے جائیں، آپ کو کہیں پر بھی مہاجروں کی نمائندگی نہیں ملے گی۔ ایسی صورتحال میں 18ویں ترمیم کے ذریعے پورے صوبہ سندھ کے اوپر سندھ حکومت نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ این ایف سی ایوارڈ کے اوپر تو بہت زیادہ شور کرتے ہیں کہ این ایف سی ایوارڈ جو ہے وفاق ان کو فنڈ جاری نہیں کرتا، لیکن جب وہی پی ایف سی کے اوپر جب معاملہ آتا ہے کہ جب آپ کو سندھ حکومت کو اپنے نچلی سطح پر اپنے ڈسٹرکٹس کو جو فنڈ دینے ہیں، پی ایف سی کو عمل کرنا ہے، اس کے اوپر عمل کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ ہم جب بات کرتے ہیں کہ اس طرح مسائل کا حل نہیں نکلے گا، سندھ حکومت سے جب تک نہیں چھوٹے گی، جب تک ہم کو ہمارا صوبہ نہیں دیا جائے گا۔ ہم جب صوبے کا اعلان کرتے ہیں تو ان کو آگ لگ جاتی ہے۔ ہم وفاق سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ آئین کے اندر تبدیلی کریں، آرٹیکل 239 کے اندر تبدیلی کریں، اور جو صوبے کو اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ صوبے بنانے کے اندر اس کے پاس جو اتھارٹی ہے وہ اختیار ختم کیا جائے اور وفاق فیصلہ کرے۔ جب صوبے اپنے صوبے کے اندر ڈسٹرکٹ بنانے کا اختیار رکھتے ہیں تو وفاق کو بھی یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ پاکستان کے اندر مزید صوبے بنائے۔ اور جب تک پورے پاکستان کے اندر مزید صوبوں کا اضافہ نہیں کیا جائے گا، یہاں پر مزید صوبے نہیں بنائے جائیں گے، تو خدا نخواستہ پاکستان کی سلامتی کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کے اندر آپ لوگوں کو حق نہیں دیں گے تو پھر وہ کس سے مطالبہ کریں گے؟ ہم وفاق سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا را
اب کوئی فیصلہ کیجئے. ہم نے ہمیشہ ہر گورنمنٹ جب بھی الیکشن ہوتا ہے ہم کراچی کے، حیدرآباد کے، میرپور خاص کے مسائل کے اوپر ہم وفاقی حکومت سے، صوبائی حکومت سے معاہدے کرتے ہیں. یہ صرف ایم کیو ایم ہی کیوں کرتی ہے؟ کیوں نہیں پیپلز پارٹی کو، کیوں نہیں مسلم لیگ کو، کیوں نہیں پی ٹی آئی کو اس بات کا ہوش ہوتا ہے یا اس بات کا خیال آتا ہے کہ وہ سندھ کے شہری علاقوں کے اندر بھی بہتری کے لیے کوئی کام کریں؟ ہم اس کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں، ایم کیو ایم اس کے اوپر آواز اٹھاتی ہے، اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کوئی بھی پارٹی سنسیئرٹی کے ساتھ صوبے کے مسائل حل کرنے کے لیے، شہری علاقوں کے مسائل حل کرنے کے لیے، مہاجروں کے مسائل حل کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آتی ہے. ایسی صورتحال میں ہم جیسے ہی یہ لاک ڈاؤن ختم ہوگا، ہم انشاءاللہ تعالی فوری طور پر ہم دوبارہ سے ایک ریلی کا فیصلہ کریں گے، اور پھر یہ ریلی، یہ احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا. سندھ کے ہر شہر کے اندر یہ ریلی نکلے گی اور احتجاج کرتے رہیں گے، آواز بلند کرتے رہیں گے. اور اگر ان ریلیوں کے ذریعے بھی اگر مسائل کو نہیں سنا گیا تو پھر ہم مجبوراً سی ایم ہاؤس کا بھی گھیراؤ کرنے پر مجبور ہوں گے، پھر ہمیں کوئی قصوروار نہ ٹھہرائے. اس لیے آج آپ کو زحمت دی تھی کہ صورتحال تھوڑی سی تبدیل ہوئی ہے، تو اس وجہ سے یہ ہم نے اس ریلی کو مؤخر کیا ہے. لیکن یہ سارے ایشوز، یہ سارے مسائل جو کہ تو ہیں، ان کے اوپر فوری طور پر سندھ حکومت کو عمل کرنا ہوگا. اگر سندھ حکومت کے کانوں پر جو نہیں رینگتی ہے تو پھر وفاق کو اور ان مقتدر قوتوں کو جو پاکستان کے اختیارات جن کے پاس، ان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس بدعنوان، کرپٹ، نسل پرست اور سندھ دیش کی حامی حکومت کو آپ کو سندھ حکمرانی کرنے دینا ہے یا پھر یہاں کا کوئی حل نکالنا ہے. الیکشن کے اندر متحدہ قومی موومنٹ کی سیٹیں چھین لی گئی، جی ڈی اے کی سیٹیں چھین لی گئی. یہ کون سی تبدیلی تھی جو کشمیر سے، کے پی کے سے چلتی ہوئی آئی اور پنجاب سے گزر کر کشمیر پر آ کر یہ تبدیلی کی ہوا رک گئی، اور پھر کراچی میں جیسے ہی شروع ہوئی تو کراچی میں پھر تبدیلی کی ہوا چل گئی. یعنی جس وقت میں مرحومہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا سانحہ ہوا تھا، اس وقت بھی پیپلز پارٹی کو اتنی نشستیں نہیں ملی. اس وقت ان کو جھولی میں ڈال کر یہ سیٹیں دی گئی. تو قوتیں جو پاکستان کے ساتھ کھڑی ہیں، جو پاکستان کے لیے نعرے لگاتی ہیں، جو پاکستان کو ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتی ہیں، ان کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے اس طرح کے اقدامات کرنے سے. تو ایسے الیکشن کے نتائج کو بھی ہم نے تسلیم نہیں کیا، اور آئندہ جو بھی الیکشن ہو اس میں ایسے فیصلے نہیں کیے جائیں کہ جس سے جو ہے وہ سندھ کے اور خاص طور سے پاکستان کی وہ قوتیں جو پاکستان سے محبت کرتی ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہو. سندھ دیش کے شہری علاقے جو ہے وہ مقبوضہ علاقوں کی شکل اختیار کر گئے ہیں. آپ نے خود ابھی سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ کس طرح سندھ دیش کے نعرے لگ رہے ہیں. کیا ایسی قوتوں کو ہی ہمیں پروان چڑھانا ہے؟ ایسی قوتوں کو اختیارات دینے ہیں جو پاکستان کی سلامتی کے خلاف کام کر رہی ہیں. تو ایسی بدعنوان کرپٹ حکومت سے ہمیں نجات حاصل کرنی پڑے گی، ورنہ خدا نخواستہ پاکستان کی سلامتی کو خطرات پیش آ سکتے ہیں. تو میں پھر آخر میں یہ بات کہوں گا کہ سندھ حکومت ہوش کے ناخن لے، ورنہ پھر ایم کیو ایم اب سڑکوں پر آنے کا فیصلہ کرنے پر مجبور ہوگی. دیکھیے، ابھی ہم ریلی کے مسئلے کے اوپر ہی ہم نے یہ پریس کانفرنس رکھی تھی اور سندھ حکومت کی جو زیادتیاں ہیں اس کے اوپر ہم بات کرنا چاہ رہے تھے. اور جہاں تک آپ کا سوال ہے، دیکھیں ایم کیو ایم کا کوئی گروپ نہیں ہے، ایم کیو ایم صرف ایک ہے. اس کو ایک کام کرنا ہے، اس پلیٹ فارم پہ آئے، ہم نے سب کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھے ہوئے. اور جہاں نتائج کی آپ بات کر رہے ہیں، ہم اس نتیجے کو تو تسلیم ہی نہیں کرتے. جس طرح 2018 میں RTS سسٹم بٹھال کر
جس طرح دھاندلی کی گئی تھی وفاق کی طرف سے ہوئی ہو یا کسی نے بھی کی ہو، اسی طرح بالکل صوبے کے اندر سندھ حکومت نے اس الیکشن کے اندر اپنا رول ادا کیا ہے اور اس پورے ہائی جیک کیا ہے اس نتائج کو، تو ان نتائج کو تو ہم تسلیم ہی نہیں کرتے۔ یہ بتائیے گا کہ جو دیہی ڈومیسائل کا معاملہ ہے جس کے اوپر کراچی میں قدرمیاں ہو رہی ہیں، نیب کے اندر جو ہے انکوائری ہو کے ایم کے اس کے اندر فریق بن کر جا رہی ہے، آلریڈی ایم کیو ایم ڈومیسائل کے مسئلے پر ایم کیو ایم ایک کیس عدالت میں لے کے جا چکی ہے۔ ہمارے ایم پی اے خواجہ دارالحسن صاحب اس مسئلے کے اوپر عدالتوں میں موجود ہیں، انتظار کر رہے ہیں، وہ فیصلے کے اوپر آرگومنٹ ہو چکے ہیں، فیصلے پر انتظار کر رہے ہیں کہ کب اس کا فیصلہ آتا ہے۔ وفاقی سیاست کیا رخ اختیار کر رہی ہے، جب اس کا مرحلہ آئے گا اس وقت دیکھیں گے، لیکن ابھی فی الحال ہم فوکس کر رہے ہیں سندھ کے اندر جو سندھ حکومت کی انصافیاں، زیادتیاں ہیں، بدعنوانیاں ہیں، ہم اس کو فوکس کر رہے ہیں اور اسی کے اوپر ہم اپنے کام کو لے کر آگے چل رہے ہیں۔ اب جیسے ہی لاک ڈاؤن ختم ہوتا ہے تو ہم اس کے اوپر انشاءاللہ اپنی ریلی کا کام شروع کریں گے۔ سال میں اگر صوبہ بنا دیا جائے تو پھر کوئی دوسری چیز لے آتے، اس مطالبے کے اوپر عمل کر دیا جائے، آپ اس کے اوپر غور کر لیں۔ صوبے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کراچی کو نہیں بنائیں، پاکستان کے اندر آپ صوبے بڑھا دیجیے، صوبوں کا اضافہ کر دیجیے، پاکستان ترقی کے سفر، پاکستان کا ترقی کا سفر شروع ہو جائے گا۔ جتنی بدعنوان اور یہ حکومت ہے، ظاہر ہے اسی کا اثر ان کے اداروں کے اوپر بھی آتا ہے، اور اس کو بھی سی ایم صاحب کو اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ ساری غیر مقامی پولیس ہے جو اس طرح کے کوئی بھی ایکشن ہوتے ہیں اس کو اپنے یعنی پیسے جمع کرنے کا طریقہ بنا لیتے ہیں، اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور سارے فنڈ یہاں سے پیسے جمع کرتے ہیں اور لے جاتے ہیں اپنے علاقوں میں خرچ کرنے کے لیے، مزے لگے ہوئے ہیں ان کو۔ تو اس کے اوپر ان کو بہت ہی دیانت سے اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ اگر واقعی ایسی صورتحال ہے کہ لاک ڈاؤن کی ضرورت پڑ گئی ہے تو پھر کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ ناجائز نہیں کرنا چاہیے، اور سندھ پولیس کو کنٹرول نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے یہ تو آپ اداروں سے پوچھیں ہیں کہ کیا ہے صورتحال، ہم جواب نہیں دیں گے، لیکن جو بھی ہم نے سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے اوپر جو بھی لگائے جاتے رہے ماضی میں بھی، اس میں سے کوئی بھی ثابت نہیں ہوا ہے، کوئی بھی ثابت نہیں ہوا ہے، تمام لوگ بری ہوئے ہیں، تو اس طرح کے الزام تراکیاں نہ کی جائیں، اس سے نقصان ہی ہوتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں تمام سیاسی پارٹیوں کو جو سندھ کے شہری علاقوں کا درد رکھتی ہیں، ہم سب سے کہیں گے کہ وہ سب سے احتجاج میں ہمارے ساتھ شریک ہوں۔ لیکن وفاقی حکومت جو وزارت کی آپ نے بات کی ہے، یہ آپ کی میڈیا کے اوپر ہی ہم نے بھی دیکھا ہے، اس میں ذرائع سے ایم کیو ایم کے اندر تو ہمارے یہاں تو اس ایشو کے اوپر کوئی ڈسکس نہیں ہے، بات نہیں ہے، نہ ہمارا کوئی انٹرسٹ ہے، ہم ایک جو وزارت ہے ہمارا تو اس میں بھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، تو یہ سب میڈیا میں چلی، ہمارے
بار بار یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارا فوکس اس وقت ریلی اور سندھ کے اندر جو سندھ حکومت زیادتیاں کر رہی ہے اس کو فوکس کرنا ہے. ہم وفاق کی صورتحال کے اوپر پھر نیکسٹ ٹائم کبھی بیٹھ کے بات کر لیں گے, اس کے اوپر آپ سوال کر لیجیے گا. کمیشن امتحانات کا ایک بتائیے گا, چھوٹا کمیشن کے جو امتحانات ہیں جو شہری علاقوں کے امیدوار ہیں ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ ایم کیو بننے کے بعد یہ ریشو گرتا چلا جا رہا ہے. باتیں اسی کو دہرائے نا, آپ کے سندھ کے اندر کا جو کردار ہے ظاہر ہے وہاں پر سندھ بختر بند کے اندر شہید کر دیا گیا اپنے والوں کو, وہی سب کچھ ہو رہا ہے نا. یہی جو بیڈ گورننس ہے اسی کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں. اور آپ جہاں تک سوال تھا یہ پبلک سروس کمیشن کے جو معاملات ہیں, کیسے لوگ آئیں گے جب پبلک سروس کمیشن کے سربراہ کے اپنے گھر میں سے ان کے 3 بچے جو ہے وہ کامیاب ہو کر آگے آ جائیں گے, جب اتنا میرٹ کا قتل عام ہوگا تو پھر کیسے آئیں گے؟ اور پھر جتنے بھی لوگ یعنی کمیٹی کے اندر جو لوگ ہیں سارے غیر کھولنے والے یعنی کوئی بھی نہیں ہے, تو میرٹ کے اوپر تو عمل ہی نہیں ہوتا. وہ اپنی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر اپنے لوگوں کو جو ہے وہ پاس کرتے ہیں, ان کو مارکس دیتے ہیں اور انہیں کو کامیاب کر دیتے ہیں. جب ایسی